اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ آل عمران آج ہم شروع کریں گے، 20واں سپارہ ہے۔ اس کا تعارف دیکھیں۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 سے 37 تک اس خاندان کا ذکر آیا، اس لیے سورت کا نام آل عمران ہے۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں میں بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی شکست بھی ہوئی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا اور اس سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہود بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ البقرہ میں ان کے عقائد اور اعمال کا بڑا تفصیل سے ذکر ہو چکا اور یہاں عیسائیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اثر روح سکون عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکر آیا۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہیں کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حقیقت بتانے میں صرف ہوا۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود، جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں اور سورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ اب آپ تلاوت سنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند
ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ये दो रुकू की आपने तिलावत सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ मुक़त्तात से सूरत का आगाज हुआ है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो सदा जिंदा है, जो पूरी कायनात संभाले हुए है। इसने तुम पर वो किताब नाज़िल की जो हक पर मुश्तमिल है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील उतारी जो इससे पहले लोगों के लिए मुजस्समा हदायत बनकर आई थी। और इसी ने हक और बातिल को परखने का मेयार नाजिल किया। बेशक यहाँ पे फुरकान की बात आ रही है, तो फुरकान
سے مراد قرآن پاک ہی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ آیت نمبر 6 کو دیکھیں، 6 نمبر آیت۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ تو یہاں پہ دیکھیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شہر نجران کے عیسائی کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اس نے اپنے عقائد کے بارے میں آپ سے گفتگو کی۔ سورہ آل عمران کی کئی آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ اس وقت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر یہ دلیل دی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ آیت اس دلیل کی تردید بھی کر رہی ہے۔ اشارہ یہ کیا گیا کہ ہر شخص کی تخلیق اور صورت گری اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اگرچہ اس کے معمول کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بچہ کسی باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کا نہ پابند ہے نہ محتاج، لہٰذا وہ جب چاہے جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے کسی کا خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ آیت نمبر 7 کو دیکھیں۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیات متشابہ ہیں۔ یہاں پہ محکم اور متشابہ آیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس حقیقت کا احساس ضروری ہے کہ اس کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات انسان کی محدود عقل سے ماورا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر فرمایا، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت ظاہر کی گئی، لیکن کوئی شخص ان صفات کی حقیقت کی فلسفانہ کھوج میں پڑ جائے تو حیرانگی یا گمراہی کے سوا اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کی ان لامحدود صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے ادارک سے باہر ہے۔ مثلا قرآن کریم نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک عرش ہے، اور یہ کہ وہ اس عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ بات کہ وہ عرش کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونے کا کیا مطلب، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے، اور انسان کی زندگی کا کوئی عملی مسئلہ اس پر موقوف نہیں۔ ایسی آیات جن میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں متشابہات کہلاتی ہیں۔ اسی طرح مختلف صورتوں کے شروع میں جو حروف الگ الگ نازل کیے گئے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، وہ بھی متشابہات میں داخل ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی کہ اس کی کھوج میں نہ پڑو، ان پر اجمالی طور پر ایمان رکھ کے ان کا صحیح مطلب اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس قرآن کریم کی دوسری آیات ایسی ہیں جن کا مطلب واضح ہے، اور در حقیقت وہی آیات ہیں جو انسان کے لیے عملی ہدایات فراہم کرتی ہیں۔ انہی آیات کو محکم آیت کہتے ہیں۔ متشابہات کے بارے میں صحیح طرز عمل بتلانا یوں بھی ضروری تھا، لیکن اس صورت میں اس وضاحت کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور جس کا ذکر اوپر کے حاشیے سے گزرا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یا خدا کا بیٹے ہونے پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی کہ خود قرآن نے انہیں کلمت اللہ کہا، یعنی اللہ کا کلمہ، اور روح من اللہ فرمایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح تھے۔ اس آیت نے اس کا یہ جواب دیا کہ قرآن کریم ہی نے جگہ جگہ صاف لفظوں میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا قرار دینا شرک اور کفر ہے۔ ان واضح آیتوں کو چھوڑ کر کلمت اللہ کا لفظ کو پکڑ کر بیٹھ جانا اور اس کی حقیقت پہ ایسی تعویلیں کرنا جو قرآن کریم کی محکم آیات کے بالکل برخلاف ہیں، دل کے ٹیڑھے پن کی علامت ہے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کے واسطے کے بغیر اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے،
جیسے قرآن کریم کی اسی صورت کی آیت نمبر 59 میں بیان فرمایا، اور انہیں روح من اللہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی روح براہ راست اللہ نے پیدا فرمائی تھی۔ اب یہ بات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کن سے پیدا کرنے کی حقیقت کیا تھی اور براہ راست ان کی روح کس طرح پیدا کی گئی۔ یہ امور متشابہات میں سے ہیں اور ان کی تجسس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیں قرآن پاک میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ محکم آیات سے مطلب کو سمجھنا آسان ہے، متشابہ آیت کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کسی استاد کی ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گھر میں بیٹھ کے ترجمہ پڑھ لیا تھا قرآن کا، ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، تو متشابہ آیات اس میں شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 سے زیادہ ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کو انہوں نے کیسے سمجھا؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے آلریڈی قرآن کو پڑھا ہوا ہے ان کی مجلس میں بیٹھیں گے پھر سمجھتے ہیں تو قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 6 کے بعد دیکھیں، آیت نمبر 7، اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور دین پر قائم رہنے کے لیے کوئی بھی جو اچھی نیکی انسان اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، عبادت شامل کرتا ہے، اس پر استقامت کے لیے بہترین دعا ہے جو ہمیں روزانہ پڑھنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ترجمہ دیکھیں، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دینا، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ دیکھیں، ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد، اور وہی ہے جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا حال فرعون والوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان سے کہہ دو تم مغلوب ہو گئے، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ تمہارے لیے ان 2 گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہاں پر مثال سے یہاں کی جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، جس میں کافروں کا لشکر 1000 مسلح لوگوں پر مشتمل تھا اور مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی۔ کافر کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی اور کافروں کو شکست ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ دیکھیں، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونا چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں کتنی چیزوں میں انسان کے نفس کے مطابق جو ہے ان چیزوں میں محبت رکھی گئی ہے۔ نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کو آج کے دور میں علماء کرام اس کو گاڑیوں سے، برانڈڈ گاڑیوں سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن یہ انسان کا نفس ہے۔ اگر ان چیزوں میں پڑیں گے تو ظاہر ہے آخرت کے اعمال کو جمع کرنے میں انسان دیر لگائے گا، وقت ضائع کرے گا۔
لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان پڑھتا ہے، بعض دفعہ ان چیزوں کی محبت میں انسان اتنا زیادہ گم ہو جاتا ہے کہ اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اصل مقصد کیا ہے انسان کی زندگی کے لیے؟ اللہ کی پہچان لینی اور آخرت کی تیاری کرنی اپنے لیے۔ تو اگر یہ مقصد انسان کو نہیں سمجھ آئے گا تو ظاہر ہے وہ زندگی میں بے ہنگم سی زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور باقی سب بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم پر ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے، سچے، عبادت گزار، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے، سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل، حکمت بھی کامل۔ آیت نمبر 19، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علم میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہیں بھی، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو ہماری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو چکے، اور ان کو کسی قسم کے مدد نصیب نہیں ہوگی۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ ان کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے ایام معدودات کہ کچھ دن، یہ ان کا بہت بڑا مغالطہ تھا کہ جہنم میں جائیں گے تو کچھ دن ہی رہیں گے، اس کے بعد نکل جائیں گے۔ تو اب دیکھیں ایک دن بھی، دنیا کا 1000 سال جہنم کا ایک دن ہے، تو ایک دن بھی وہاں جہنم میں رہنا بے حد سخت تکلیف دہ اذیت ناک چیز ہے۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر کے۔ اچھا، یہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا آیت نمبر 23 تک، تو یہاں سے آپ آیت نمبر 20 سے تلاوت دیکھیں، 21 سے آیت نمبر 21۔ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك
مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال आयत नंबर 24 से तर्जुमे को देखें। वो उतना पढ़ लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुरान पाक सामने रखा हुआ होगा। आयत में सूरह आल इमरान है और पारा नंबर 3 है और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 24 से तर्जुमे को देखें। ये सब इसलिए है कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमें गिनती के चंद दिनों के सिवा आग हरगिज नहीं छुएगी और उन्होंने जो झूठी बातें तराश रखी हैं उन्होंने इनके दीन के मामले में इनको धोखे में डाल दिया। भला उस वक्त इनका क्या हाल होगा जब हम इन्हें एक ऐसे दिन का सामना करने के लिए जमा कर लाएंगे जिनके आने में जरा भी शक नहीं और हर शख्स ने जो कुछ कमाई की होगी वो इसको पूरी तरह दी जाएगी।
اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کہو کہ اے اللہ اس اقتدار کے مالک تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام در بھلائی تیری ہی ہاتھ میں ہے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا جار اور مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے رسول، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیں یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ انسان کے اعمال کے لیے اس کا عمل کرنا بھی اس کو آخر میں فائدہ دے گا، اور اس کا نیت کرنا بھی اس کو فائدہ دے گا۔ تو اچھی نیت، اچھا ارادہ کرنا جو ہے یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمیں ایسے سوچنے کی صلاحیت ہونا چاہیے کہ نیک کام کے ارادے کرے تو اس کا انسان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ دن یاد کرو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ بھی علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہو، کیسے زیادہ ہوگی؟ جتنا زیادہ ہم اتباع سنت کریں گے، یعنی سنت پر عمل جتنا زیادہ کریں گے اتنی زیادہ ہمیں اللہ کی محبت میسر آئے گی، اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں کو فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے بچہ جو ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما لیجیے، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 36۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو حسرت سے کہنے لگی یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہوگی، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں بھی دیکھیں یہ حدیث پاک ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کو جب دنیا میں آئے تو ان کو شیطان نے نہیں چھوا تھا، ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا حضرت مریم، کیونکہ ان کی والدہ نے یہ دعا مانگی تھی کہ جب یہ پیدا ہو تو ان کو شیطان ہاتھ نہ لگائے۔ اب دیکھیں میڈیکل سائنس تو کیا کہتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے رونا ضروری ہے، اس کے لنگس ٹھیک ہو جاتے ہیں، میڈیکلی ٹھیک ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں آتا ہے شیطان اس کو چٹکی کاٹتا ہے، اور جب وہ کاٹتا ہے تو بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کتنی اعلیٰ بات تھی نا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ دعا مانگی تھی کہ اس کو شیطان ہاتھ نہ لگائے۔ ہم بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نیک صالح اولاد کے لیے جو کہ دین کا کام کرے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ دعائیں مانگنی چاہیے بچے کی پیدائش سے پہلے، اور پھر جب دنیا میں آ جائے گا تو ظاہر ہے دنیا کے حساب سے محنت کرنی ہے، صحیح طرح سے دین کی سمجھ دینی ہے تاکہ وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور اپنے لیے آنے والی نسلوں کو صحیح راستے پر قائم رکھنے والا بنے۔ آگے دیکھیں ترجمہ آیت نمبر 37۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے
قربان چڑھایا اور زکریا ان کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، اور جب بھی یہ اس عبادت گاہ میں جاتے تھے جہاں پہ حضرت مریم تھی، پھر ان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ بیت المقدس کے پاس بیت اللحم میں حضرت مریم رہا کرتی تھی، اور جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے تو وہ حیران ہوتے تھے کہ بے موسم پھل ان کو وہاں پہ نظر آتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو ملتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے حیرت سے ان سے پوچھا۔ آیت نمبر 38، اس موقع پہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو سننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یعنی کہ یہ دعا زیادہ پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دے۔ اب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر حضرت مریم کو بن موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت دے سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے۔ یہ کلمہ کن کے جو پہلے ہے اس کی وضاحت ہو گئی تھی، لوگوں کے پیشوا ہوں گے۔ اب ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں جو حضرت یحییٰ جب پیدا ہوں گے، یہ اللہ نے ان کو نبی بنایا اور پھر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے۔ یہ خاص ایک عطا تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دی تھی، نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست باز لوگوں میں ہوگا۔ تو یہ پیشن گوئیاں تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے فرشتوں نے دی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہو گیا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچا اور میری بیوی بھانج ہے؟ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور بھلے دن کے وقت بھی صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاکیزگی عطا کی، اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی۔ سبحان اللہ۔ اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کر رہے تھے کہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے وہ کون ہے جو مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ حضرت مریم کی کفالت کس کے ذمہ ہے، اس کے بارے میں تو طے یہ پایا تھا لوگوں نے کہ جن قلموں سے تورات لکھتے تھے، اس زمانے میں تورات لکھی جاتی تھی، وہ قلم پانی میں ڈال دیے جائیں، تو جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف سمت میں جائے گا وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ تو سب نے اپنے قلم ڈالے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو تھا جس رخ پانی کا بہاؤ تھا اس کی مخالف سمت میں ان کا قلم جو تھا وہ چلنے لگا۔ اس طرح حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے آئی تھی۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ دیکھیں، اور وہ وقت یاد کرو جو فرشتوں نے مریم سے کہا تھا اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور آس پاس لوگوں میں سے ہوگا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز ہے، یعنی کہ بچپن میں ہی وہ جب بچپن میں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی دیں گے اور وہ بات کریں گے۔ یہ نشانیاں فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو دی۔ آیت نمبر 47 کو دیکھیں، مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا،
بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کلمہ کن کی بات آ رہی ہے۔ تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق اللہ نے کی، اور وہ بغیر والدین کی تھی، اللہ نے بنایا۔ یہاں پر بھی اللہ اس چیز پہ قادر ہے، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ معجزات جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیے تھے، وہ مٹی سے جیسے کھلونے بناتے ہیں بچے، اسی طرح انہوں نے پرندہ بنایا، اور جب وہ اللہ کا حکم کرتے تھے وہ پرندہ اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ دوسرا معجزہ کیا تھا، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتا ہوں، یعنی کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو نابینا لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، یعنی کہ قبر کے پاس جب کھڑے ہو کے کہتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزہ بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے وہ سب بتا دیتا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ جو کچھ لوگوں کے پیٹ میں ہوتا تھا یا گھروں میں ذخیرہ ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا تھا۔ اور اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یہاں حواریوں کا ذکر آ رہا ہے، تو حواری جو پیشے کے اعتبار سے یہ دھوبی تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لائے تھے۔ جس طرح صحابہ کرام تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، صحبت سے کیا بن گئے؟ صحابی، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر جو لوگ یقین لائے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ تعداد میں بہت کم تھے، 25-30 اتنے ہی تھے، ایسے کتابوں میں لکھا ہے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، لہٰذا ہمیں لوگوں میں لکھ لیجیے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، ایک انسان کی چال ہوتی ہے، اور ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی چالوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب آگے آپ تلاوت سنیں آیت نمبر 55 سے۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون جی آیت نمبر 55 سے ترجمے کو دیکھیں۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کی اعزاز سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا اور ان کو کسی طرح کی مددگار میسر نہیں آئے گی، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے کھڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبتہل کی یہاں بات آ رہی ہے آیت نمبر 61 میں، مباہلہ اس کو کہتے ہیں۔ جب بحث کا کوئی فریق دلائل کو تسلیم کرنے کی بجائے ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے تو پھر آخری راستہ یہ تھا اس وقت کسی مباہلے کی دعوت دی جاتی تھی جس میں دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ ہم ان سے جو جھوٹا یا باطل ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، جیسے کہ سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا کہ شہر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اس نے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر بحث کی، جس کا اطمینان بخش جواب قرآن کریم کی طرف سے پچھلی آیتوں میں دے دیا گیا۔ جب وہ کھلے دلائل کے باوجود اپنی گمراہی پر اصرار کرتے رہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ انہیں مباہلے کی دعوت دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور خود بھی اس کے لیے تیار ہوئے، اور حضرت امام حسن حسین کو اور حضرت علی حضرت فاطمہ کو سب کو لے کر یہ کھلے میدان میں آپ جمع کیے ہو گئے تھے، لیکن عیسائیوں کا وقت جو تھا یہ مباہلے کے بغیر ہی وہاں سے خوف زدہ ہو کر چلا گیا تھا۔ آیت نمبر 62 سے ترجمے کو دیکھیں۔ یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک اور حکمت کا بھی مالک۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو اے اہل کتاب ایک ایسی کتاب کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ دیکھو، یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنے سے بحث کر لی اور جن کا تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کرتے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کے گروہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی بات نہ ماننا جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی۔ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں ملی جیسے کبھی تمہیں دی گئی تھی؟ کیا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہدایت اور اللہ کی محبت، اس کا وعدہ اللہ نے مسلمانوں سے بھی نہیں کیا ہوا۔ یہ جو مانگے گا اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور جتنی مانگے گا اس کو۔ تو مسلمان سے مومن بننے کے لیے اللہ سے ہدایت، دین کے علم پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سیکھنا پڑے گا، پھر ہی اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 74، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھ دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہیں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اللہ پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، اور اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد پر اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ آیت نمبر 78، اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبادت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے ہوتی، اور اسی طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ زبان مروڑنے کا مطلب ہے کہ اس کا غلط مطلب نکالنا، اور کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اس کے بجائے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ ربانی جینا کی بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ والے، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو، جو کچھ پڑھتے رہے ہو، اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو،
जब तुम मुसलमान हो चुके तो क्या इसके बाद वो तुम्हें कुफ्र इख्तियार करने का हुक्म देगा? यहाँ पर यहाँ से आगे आयत नंबर 81 से तिलावत सुने। إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت
ووضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم यहाँ से देखें आयत नंबर 81 से तर्जुमे को। और इनको वो वक्त याद दिलाओ जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था कि अगर मैं तुमको किताब और हिकमत अता करूं फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो इस किताब की तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है तो तुम इस पर जरूर ईमान लाओगे और जरूर इसकी मदद करोगे। अल्लाह ने पैगंबरों से कहा था क्या तुम इस बात का इकरार करते हो और मेरी तरफ से दी हुई ये जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा था हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा तो फिर एक दूसरे के इकरार की गवाह बन जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाही में शामिल हूँ। आयत नंबर 82। इसके बाद भी जो लोग हदायत से मुंह मोड़ेंगे तो ऐसे नाफरमान होंगे। और अब क्या ये लोग अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन की तलाश में हैं? हालांकि आसमानों और जमीन में जितनी मखलूकात है इन सब ने अल्लाह ही के आगे गर्दन झुका रखी है, कुछ ने खुशी से और कुछ ने नाचार होकर, और इसी की तरफ वो सब लौट कर जाएंगे। कह दो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो किताब हम पर उतारी गई उस पर और उस हदायत पर जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर इनके परवरदिगार की तरफ से उतारी गई और उन बातों पर जो मूसा, ईसा और दूसरे पैगंबरों को अता की गई। हम इन पैगंबरों में से किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते और हम इसी एक अल्लाह के आगे सर झुकाए हुए हैं। जो शख्स इस्लाम के सिवा कोई और दीन इख्तियार करना चाहेगा तो इससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो इन लोगों में शामिल होगा जो सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे हिदायत दे जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया, हालांकि वो गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल सच्चे हैं और इनके पास इनके रोशन दलाइल भी आ चुके थे। अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। अच्छा, यहाँ पे देखिए ईमान लाने के बाद जो लोग काफिर होते हैं उनको मुर्तद कहते हैं और ये मुर्तद के लिए ये होता है कि उनको 3 दिन बिना इस्लाम पेश किया जाता है, किसी आलम के पास बिठाएं और उसको समझाएं, तो अगर तो वो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो वाजिबुल कत्ल होता है। फिर मुर्तद का के लिए जो हुक्म है वो ये है कि विरासत में उसका हक नहीं होता और उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता। ऐसे लोगों की सजा ये है कि इन पर अल्लाह के फरिश्तों की और तमाम इंसानों की फटकार है। इसी फटकार में ये हमेशा रहेंगे, न इनके लिए अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता जो लोग इस सब के बाद भी तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। इसके बरखिलाफ जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया वे कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, इनकी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। ऐसे लोग रास्ते से बिल्कुल ही भटक चुके हैं। जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया और काफिर होने की हालत ही में मर गए, इनमें से किसी से पूरी जमीन भर सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा, तो आप अपनी जान छुड़ाने के लिए इसकी पेशकश ही क्यों न करें। इनको तो दर्दनाक अजाब होकर रहेगा और इनको किसी किस्म की मददगार मुयस्सर नहीं आएंगे। यहाँ से अब आगे चौथा सुपारा शुरू हो रहा है, 4th पारा, और यहाँ पे बड़ी जबरदस्त बात आ रही है। देखिए, तुम नेकी के मुकाम तक इस वक्त तक हरगिज़ नहीं पहुंचोगे
جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ تو آیت میں کیا بات آ رہی ہے؟ تنفقوا مما تحبون، یہ پچھلی جو صورت تھی آیت نمبر 267 میں یہ حکم گزرا ہے کہ صرف خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزیں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب اس آیت میں آگے زیادہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، بلکہ جن چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں نکالو، صحیح معنی میں اللہ کے لیے قربانی کا مظاہرہ ہو سکے۔ تاکہ یہ جب نازل ہوئی تھی یہ آیت تو اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت تمام انصار مدینہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے، اور جب ان کو اپنی ایک بیرہا نامی باغ جو تھا وہ بے حد پسند تھا، تو انہوں نے یہ پورا اس کے اندر میٹھا کنویں کا پانی، میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے پہ حضرت ابو طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ کہا تھا کہ میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ پھر بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا سب سے زیادہ عزیز اور بہتر مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا ایک حصہ ہے، میں اسی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل زمین کو اپنے قبضے میں رکھو اور اس کی پیداوار پھل وغیرہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے اپنے تمام مال و جائیداد کو سوچا، لیکن پھر ان کو یہ آیا کہ ان کو اپنی ایک رومی کنیز بے حد محبوب تھی، تو اللہ کی راہ نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارث کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنا گھوڑا لے کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے بہت بے حد عزیز ہے، تو اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا لینے کے بعد اس کو گھوڑے کو ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو دے دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ ان کو شکر بہت پسند تھی، تو انہوں نے شکر کی بوریاں جو تھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی تھی۔ اب دیکھیں یہ آیت پڑھی ہے یعنی کہ تنفقون مما تحبون، وہ چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں جس سے تمہیں محبت ہے۔ اب بعض لوگوں کو تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس آیت پہ ہم عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، جو بھی چیز پسند ہے، جس جو فیورٹ ہے وہ اللہ کی خاطر کسی کو دے، تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کو دودھ بہت پسند ہوتا ہے، جو بھی اپنے انالیسس کر لے جو چیز زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی خاطر کسی کو دے ضرور، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 93، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود سے حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ یہاں پہ دیکھیں بعض تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے وہ دیکھیں۔ بعض یہودیوں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کی روح سے حرام ہے۔ ان آیات میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا، بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ سب چیزیں حلال تھی جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ البتہ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتائی کہ ان کو عرق نساء کی بیماری تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنے کھانے کی سب چیزیں پسندیدہ چیزیں چھوڑ دوں گا۔ انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے شفا حاصل ہونے پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن پھر اب قرآن کریم نے یہاں صحیح الفاظ میں یہ بات نہیں بتائی کہ آیا اس کے بعد یہ گوشت بنی اسرائیل پر بھی حرام کر دیا گیا تھا یا نہیں، لیکن سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو بہت سی چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی، اور اس سورت کی آیت نمبر 50 میں یہ چیز گزر چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی یعنی تورات
میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ نیز یہاں تورات نازل ہونے سے پہلے کے الفاظ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ اونٹ کا گوشت شاید تورات نازل ہونے کے بعد ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اب جو چیلنج ان کو دیا گیا، اگر تم سچی ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلا آتا ہے۔ اس کے برعکس یہ حکم صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ چنانچہ اب بھی بائبل کی کتاب اخبار میں جو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی نظر میں تورات کا ایک حصہ ہے، اونٹ کی حرمت بنی اسرائیل کے لیے بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل سے کہو کہ تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت اصلاً حلال ہے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کی نظر کی وجہ سے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کی نافرمانیوں کی بنا پر حرام کیا گیا تھا۔ اور اب دیکھیں یہاں پہ آیت نمبر 94 کا ترجمہ۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے اللہ نے سچ کہا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کی اتباع کرو اور پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، یقینی طور پر وہ جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی برکتوں والا اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اسی میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں اس پر اللہ کے لیے ان کا اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سب کا گواہ ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اب یہاں سے لے کے آیت نمبر 104 تک کی جو آیات ہیں، خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے اوس اور خزرج کے نام سے آباد تھے۔ اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنی تھی اور دونوں میں وقتاً فوقتاً جنگیں ہوتی رہتی تھیں جو بعض اوقات سال ہر سال جاری رہتی تھی۔ جب ان قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اسلام کی برکت سے ان کی یہ دشمنی ختم ہو گئی اور اسلام کے دامن میں آ کے وہ پھلنے بڑھنے لگے۔ بعض یہودیوں کو ان کا یہ اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ایک مرتبہ دونوں قبیلے کے لوگ ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ ایک جو یہودی تھا جس کا نام تھا شماس بن قیس، اس نے ان کا پیار محبت جو بڑھتا ہوا دیکھا، اس سے اس کے اندر حسد پیدا ہوا اور اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ ترکیب نکالی کہ ایک شخص سے کہا کہ اس مجلس میں وہ اشعار سناؤ جو زمانے جاہلیت میں اوس اور خزرج کے شاعروں نے ایک لمبی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہے۔ اس شخص نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان اشعار سے پرانی باتیں تازہ ہو گئیں۔ شروع میں دونوں قبیلے کے لوگ زبانی تکرار کر رہے تھے، پھر وہ آگ بڑھ گئی اور آپس میں نئے سرے سے جنگ شروع کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ سب شیطانی حرکت ہے۔ بلاخر آپ کے سمجھانے سے یہ فتنہ کم ہوا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ تو تم کو خود ایمان لانا چاہیے، اور اگر خود اس سعادت سے محروم ہو تو کم از کم ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو جو ایمان لا چکے۔ اس کے بعد بڑے مؤثر انداز میں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے، اور آخر میں باہمی جھگڑوں سے بچنے کا علاج یہ بتایا کہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ و دعوت میں مصروف کر دو، تو اس سے اشاعت اسلام کے علاوہ جمعیتی بھی پیدا ہوگی۔ ایک چیز یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث پاک ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا کہ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کی امت پر پتھروں کا عذاب ہوگا، تو آپ نے دعا کی تھی کہ یہ عذاب میری امت پر نہ آئے۔ دوسرا پھر آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کی شکلیں بندوں اور سور بن جائیں گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت پہ یہ عذاب نہ آئے۔
तीसरी चीज जो ये कही थी कि आपकी उम्मत को हम तफरकों में डाल देंगे, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया था। तो 73 फिरके बनेंगे जो हदीस से साबित होता है। तो ये फिरके जो तो हैं, लेकिन देखिए अपना जो मसलक है, अपना स्कूल ऑफ थॉट है, उसकी अच्छी तरह से समझ ले लेना और दूसरे के लिए एहतराम करना भी बहुत जरूरी है। तो इख्तलाफ जो था ना वो सहाबा कराम में भी था, लेकिन वो एक दूसरे की मुखालफत नहीं करते थे। मुखालफत से क्या होगा? झगड़ा। आज आप देख लें पूरी दुनिया में मुसलमान कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हम अपने अपने के मस्जिदें अपने अपने अकीदे के ऊपर बस जम गए, दूसरे के अकीदे का एहतराम हमें नहीं करना आता। तो ये जो बात है ना, देखिए फिकाही मसाइल और जो दीन की समझ है, उलमा कराम का काम है, आलिम है इस काम के लिए, उनसे रुजू करना चाहिए। तो खवातीन के लिए तो जरूरी यही है कि अपनी नमाज की तरफ उनकी तवज्जो हो और घर की जो जिम्मेदारियां उनको अच्छी तरह से करना आता हो, कुरान पाक की रोज तिलावत करें, अपनी तरफ से किसी को तकलीफ ना दे। जैसे अब मुझे कल किसी खातून ने कहा कि ना, एक लड़की ने कहा कि मुझे तो मेरी ससुराल में ये किसी ने कहा कि तुम तो इतनी सादा और साफ सीधी बात कर देती हो, तो चाहिए कि तुम्हें ड्रामे देखने चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि ससुराल में कैसे रहते हैं। तो अब ये कोई अच्छी बात है? बुरी बात है ये। देखें, नेकी करना, सच्चाई सिखाना, ये तो हम करते नहीं है, तो गलत तरीके से कभी भी हम कामयाब नहीं होंगे। बेशक हम खानदान में हैं, बेशक हम माशरे में हैं, बेशक हम मुल्क में हैं, बुराई कभी भी इंसान को कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा सकती। सच्चाई और साफ सीधी बात ही इंसान को कामयाबी तक लेके जा सकती है। असल में तो ये सीखना, तो ये वो सीखना आया नहीं, तो शॉर्टकट से कभी भी इंसान के लिए कामयाबी नहीं हो सकती। और कुरान के वाकयात से क्या है, हमने अपना तज़किया करना है, हमने अपनी इस्लाह करनी है कि हम हमारे अंदर ये बुराइयां ना हो। आयत नंबर 100 को देखें जरा। ए ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब के गिरोह की बात मान लोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुमको दोबारा काफिर बनाकर छोड़ेंगे और तुम ऐसे काफिर कुफर अपनाओगे जबकि अल्लाह की आयतें तुम्हारे सामने तिलावत की जाती है और इसका रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। तो अल्लाह की सुन्नत ये है कि जो शख्स अल्लाह का रास्ता मजबूती से थाम ले तो सीधे रास्ते तक पहुंचा दिया जाता है। बेशक आयत नंबर 102, ए ईमान वालों, दिल में अल्लाह का वैसा ही खौफ रखो जैसा खौफ रखना इसका हक है, और खबरदार तुम्हें किसी और हालत में मौत ना आए बल्कि इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो, और अल्लाह की रस्सी को सब मजबूती से थामे रखो और आपस में फूट और तफरका ना डालो। अल्लाह ने तुमको जो इनाम दिया है इसे याद रखो। एक वक्त था जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम अल्लाह के फजल से भाई भाई बन गए और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे। अल्लाह ने तुम्हें इससे निजात अता की। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोल खोल कर वाज़ेह करता है ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ, और तुम्हारे दरमियान एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसके अफराद लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं, नेकी की तलकीन करें, बुराई से रोकें। यहाँ पे यही बात आ रही ना, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की बात है। तो कुरान पाक में बहुत जगह ये बात आ रही है, अमर बिल मारूफ, अच्छी बात की तालीम दो और बुरी बात से रोको। तो ये सीखना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। ऐसे ही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, और इन लोगों की तरह ना हो जाना जिनके पास खुले खुले दलाइल आ चुके थे, इसके बाद भी उन्होंने आपस में फूट डाल दी, इख्तलाफ में पड़ गए। ऐसे लोगों को सख्त सजा होगी उस दिन जब कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ चेहरे स्याह पड़ जाएंगे। चुनांचे जिन लोगों के चेहरे स्याह पड़ जाएंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफर इख्तियार कर लिया? लो फिर अब मजा चखो इस अजाब का, क्योंकि तुम कुफर किया करते थे। दूसरी तरफ जिन लोगों के चेहरे चमकते होंगे वो अल्लाह की रहमत में जगह पाएंगे, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अच्छा, ये आयत नंबर 107 तक तिलावत मैंने तर्जुमा पढ़ा है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया है। अब आप तिलावत जो सुनेंगे वो आयत नंबर 102 से आप 102 से आप तिलावत सुने। يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون آیت نمبر 108 سے ترجمے کو دیکھیں. آیت نمبر 108 کہ اللہ کی آیتیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں اور اللہ دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. مسلمانوں تم کو بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو. تم نیکی کی تلقین کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے. وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی. اور جہاں کہیں پائیں گے ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے. انجام میں کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے. لیکن اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں اور جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہاں سے دیکھیں مراد حضرت عبداللہ بن سلام بھی ہیں جو یہودیوں میں سے تھے لیکن وہ بعد میں اسلام لے آئے، اور یہودیوں نصاریوں میں سے جن کا عقیدہ صحیح تھا وہ بھی یقیناً جنت کے حقدار ہوں گے آخرت میں. یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے. وہ جو بھلائی بھی کریں گے ان کی ہرگز نہ قدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد. وہ جہنمی لوگ ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہو اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے. اس پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے. اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ. یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. ان کی دل خواہش یہی ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ. بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا اور جو کچھ دشمنی ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے. ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتائی بشرطیہ تم سمجھ سے کام دو. تو دیکھیں بار بار قرآن پاک یہ بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں. اور بار بار اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. دیکھو آیت نمبر 119، دیکھو تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے.
اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان لے آئے، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اپنے غصے میں خود مر رہے ہو، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم و قدرت کے احاطے میں ہے۔ اے پیغمبر، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ جب تمہیں میں سے کے دو گروہوں نے یہ سوچا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پہ ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی کہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیجتے ہیں؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو پہنچا دے گا، جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی۔ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، جو مکمل اقتدار کا بھی مالک، تمام تر حکمت کا بھی مالک۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا حصہ کاٹ کر رکھ دے، کہ ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کے عذاب، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ کافروں کے بارے میں آ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، آیت نمبر 30، اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ سود کے بارے میں سورہ البقرہ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ میرے اور میرے نبی کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو سود کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں سود کھائیں گے آخرت میں مختلف سزائیں ہیں جو ان کے لیے حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے کر دے گا اور سامنے سے کھول دے گا، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو سے وہ اس کے پیٹ کو بھر دے گا۔ پھر ہے ایک نہر ہے، خون کی نہر، جس میں ان سود خوروں کو وہاں پہ ڈال دیا جائے گا، اور جب بھی وہ اس نہر سے نکلنے کی کوشش کریں گے وہاں کے جو دروگا ہیں یا چوکیدار جو ہیں وہ ان کے سر پہ پاؤں رکھ کے دوبارہ ان کو اس نہر میں ڈبو دیں گے اور وہ اسی میں رہیں گے۔ تو سود ایسی چیز ہے جو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ممکن حد تک اس سے بچنا چاہیے۔ جو بار بار یہ خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں مردوں کو بتائیں رزق کے حلال کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے حلال کمانا چاہیے اور اس کے حلال ہی کھانا چاہیے۔ آیت نمبر 131، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائے، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھے یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کو معاف کرے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے،
اب تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسے ہوا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ مسلمانوں، تم نہ تو کمزور پڑو نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ آیت نمبر 139، اس میں تھوڑی سی تشریح ہے، یعنی کہ غزوہ احد کا مختصر سا حال ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ آگے بہت جگہ قرآن پاک میں بار بار غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر آئے گا۔ غزوہ احد کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ شروع میں مسلمان کافر حملہ آوروں پر غالب آ گئے اور کفار کا لشکر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 تیر انداز صحابہ کو ایک دستہ میدان جنگ کے عقبی ٹیلے پر متعین کیا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ جب دشمن پسپا ہو گیا، میدان جنگ خالی ہو گیا، تو صحابہ اس کا چھوڑا ہوا جو مال تھا، مال غنیمت کے طور پہ اکٹھا کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تیر اندازوں کے اس دستے نے جب یہ دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی، ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں حصہ لینا چاہیے۔ تو ان کے امیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے ٹیلہ چھوڑنے کی مخالفت کی اور اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں یہاں جمع رہنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر ان میں سے اکثر وہاں ٹھہرنے کو بے مقصد سمجھ کر ٹیلہ چھوڑ دیا انہوں نے، اور دشمن نے جب دور سے دیکھا کہ ٹیلہ خالی ہو گیا ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اسے موقع پا کر ٹیلے پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے اپنی بساط کے مطابق ڈٹ کا مقابلہ کیا، مگر وہ سب شہید ہو گئے اور دشمن اس ٹیلے سے اتر کر ان بے خبر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا جو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اسی دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے، ان میں سے بعض میدان چھوڑ گئے، بعض جنگ سے کنارہ کش ہو کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد ڈٹ کا مقابلہ کرتی رہی۔ کفار کا نرخہ اتنا سخت تھا کہ اس کشمکش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہو گیا، چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ بعد میں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی اور ان کے حواس ٹھیک ہوئے تو ان میں سے بیشتر میدان میں واپس آئے اور پھر کفار کو بھاگنا پڑا، لیکن اس درمیانی عرصے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے سے تمام مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا۔ قرآن کریم نے ان آیتوں میں انہیں تسلی دی ہے کہ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جن سے مایوس اور ہار نہ ماننا، اور اسی طرف بھی متوجہ کر دیا کہ یہ شکست کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جس سے سبق لینے کی ضرورت تھی۔ آیت نمبر 140 کو دیکھیں، اگر تمہیں ایک زخم لگا تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکال کر نکھار دے، کافروں کو ملیا میٹ کر دے۔ بھلا کیا تم یہ بات سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کرے، نہ ان کو جانچ کر دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، تو تم خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں اسے دیکھ لیا۔ آیت نمبر 143 پر آج ہم مکمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 144 سے کل ہم آغاز کریں گے اپنے سبق کا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك الجنة والنجاة من النار. یا اللہ ہم کو ظاہر میں اور باطن میں شریعت کی پابندی نصیب فرما اور دنیا اور آخرت جہان میں کامیابی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے مردوں کو رزق حلال کمانے اور ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم ضعیف الایمان ہیں، ہم کسی امتحان اور آزمائش کی طاقت نہیں رکھتے. ہمارے ساتھ اپنے کرم اور رحم کا معاملہ فرمائیے اور ایسی سختیوں کو ہم پہ نہ ڈالیے جن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ صحابہ کرام کے ایمان اور اسلام کے کفیل جنہوں نے دین کے لیے ہر سختی کو برداشت کیا، ہم کو بھی دین پر استقامت نصیب فرما دیجیے. اور کفار اور مشرکین سے جہاد اور مقابلے کی ہمت اور طاقت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس وقت ہوئے زمین پر جہاں جہاں اہل اسلام کا کفار سے مقابلہ ہے، اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما دیجیے اور دشمنان دین کو پست اور ذلیل کر دیجیے. یا اللہ ہم کو بھی مضبوطی کے ساتھ دین اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں قرآن ہدایات کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سے جو ہمارے اندر جو بھی ظاہری اور باطنی غلطیاں اور گناہ ہیں، میرے مالک ہمیں ان سے شفا عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک. یا اللہ ہمیں پاکیزہ سوچیں اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.